ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہمارے فیصلے کس نے کیے. ہماری ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ لوگ اچک کے لے جاتے ہیں. کوئی یہاں فیصلہ کر رہا ہے, کوئی وہاں فیصلہ کر رہا ہے. ہمیں معلوم نہیں آپریشن جو یالٹا کس نے شروع کر دی. ہمیں معلوم نہیں کارگل کی جنگ کس نے شروع کر دی. کارگل کے اندر بھی نواز شریف صاحب پہ الزام لگتا ہے کہ وہ تو جیتی ہوئی جنگ تھی جو وہ کلنٹن کے سامنے جا کے ہارے. کس نے جنگ شروع کس نے کی؟ تو مشرف صاحب نے کی نا. دنیا میں مطلب ایسے شروع ہوتی ہے جنگ. کوئی انکوائری تو ہوئی نہیں, لیکن جو ہمیں اب مطلب نہیں آیا حکومت پاکستان نے شروع کی, آیا وزیر اعظم نے شروع کی. آپ کو تو نیوی کو بھی اور ایئر فورس کو بھی پتہ نہیں تھا. آپ نے تو چوروں کی طرح جنگ شروع کر دی. آپ نے تو ہزاروں افراد اپنے وہاں شہید کروا دیے, ان کو ڈس اون کر دیا, کہا یہ مجاہد ہیں. تو ایسے جنگیں لڑی جاتی ہیں. بھٹو صاحب کا کوئی ایک بیان ایسا مجھے دکھا دیجیے جس میں انہوں نے کہا ہو کہ میجورٹی جو ہے عوامی لیگ کی, میں اس کو تسلیم کرتا ہوں, اس کو حکومت دو. اور پھر جب بھٹو صاحب کو پھانسی کی سزا ہوئی تو کوئی تعزیت کرنے کے لیے, جن کا مخالف لیڈر تھا, کوئی تعزیت کرنے کے لیے گھر نہیں گیا ان کے. تحریک پاکستان کا 1.5 لیڈر تھا, ایک تو قائد اعظم تھے اور عادل لیاقت علی. عمران خان صاحب جو ہے بھٹو صاحب سے کہیں آگے کے ضدی ہیں, اور جس طرح بالکل اپنے سیاسی مخالفوں کو تسلیم نہیں کرتے ہیں. یہ بھی تو ایک بڑا مسئلہ ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن لیڈر سے آپ مسافہ نہ کریں اگر آپ وزیر اعظم ہیں, اور اگر آپ اپوزیشن میں ہیں تو آپ استعفیٰ دے کے چلے جائیں, اسمبلی میں نہ بیٹھیں. فوج کی قیادت نے جو کچھ پاکستان کے ساتھ کیا وہ ایک الگ کہانی ہے, لیکن فوج کے ساتھ لڑنا سیاسی جماعتوں کا کام نہیں ہے. کہ ایک شخص کے ساتھ میں ڈنڈا ہے اور دوسرے کے ہاتھ میں نہیں ہے, تو وہ دونوں کے درمیان کیسے تصفیہ کرایا جا سکتا ہے؟ اس کے جھنڈا تو ہے نا اس کے پاس. ہاں, لیکن وہ جب جھنڈے کا ڈنڈا نکالنے لگتا ہے 9 مئی ہو جاتا ہے. پھر ڈنڈا جھنڈے کے ساتھ لگا رہنا چاہیے. جب ڈنڈا جھنڈے سے الگ ہوگا تو پھر فتنہ برپا ہوگا. ابھی تو اب سوشل میڈیا آ گیا, وہ تو بے لگام ہے, اس کو تو کوئی آپ پتہ ہی نہیں آپ کو کون. یہ پبلک ٹوائلٹ ہے, میں تو اسے کہتا ہوں. میرے خلاف اتنی کمپلین چلائی جاتی, فیک نیوز. ایک نواز شریف صاحب کے ان کے بچوں کے خلاف ایک پیغام مجھ سے منسوخ کر کے وہ چل رہا ہے. میں تردیدیں کر کے مر گیا ہوں, وہ ان کو, اور کوئی سنتا نہیں میری بات. شاہد صاحب, آپ میاں نواز شریف صاحب کو واپس آتا دیکھ رہے ہیں؟ آپ کا خیال ہے کہ وہ پاکستان واپس آئیں گے؟ مستقبل قریب میں آئیں گے یا کوئی بہت دیر تک؟ پہلے آنا پڑے گا. جو پاکستان کے 3 ڈکٹیٹرز تھے, 4 ڈکٹیٹرز تھے, اب وہ خیر پتہ نہیں, لوگ کہتے ہیں کہ 5 بھی ہو سکتے ہیں. موجودہ دور کو بھی لوگ ڈکٹیٹرشپ کاؤنٹ کر رہے ہیں. ایوب خان صاحب تھے, یحییٰ خان صاحب تھے, پھر اس کے بعد ضیاء الحق تھے, اور پھر مشرف تھے. ان چاروں ڈکٹیٹرز کے اندر سب سے زیادہ پاکستان کو نقصان کس نے پہنچایا؟ مشرف صاحب آئے. مشرف صاحب نے بھی آئے کہ ان کا بنیاد کیا تھی آنے کی؟ نوکری ہوئی ان کی نوکری. وزیر اعظم نے ان کو نکالا, انہوں نے وزیر اعظم کو نکال دیا, اور ہمارا پورا جناب سپریم کورٹ جو ہے اس کے ججوں کو فارغ کر دیا, اور 2 دفعہ آئین توڑا ہے مشرف صاحب نے. ایک بار 99 میں اور ایک بار 2007 اور اس کے بعد بلوچستان پہ لشکر کشی کر دے, بگٹی کو مار ڈالا وہاں. آج تک بلوچستان میں ہم ان کا بویا ہوا کاٹ رہے ہیں. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا بلیک باکس. میں ہوں حسن افتخار, اور ہر ہفتے کی طرح لے کر آیا ہوں اس ہفتے بھی آپ کے لیے ایک بہت اہم گیسٹ. آج میرے جو مہمان ہیں انہوں نے پاکستان کی تاریخ کو, پچھلے جو 50 سال کی تاریخ ہے وہ تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. اس سے پہلے اوبیسلی نوجوانی کے اندر بھی انہوں نے دیکھی ہوگی, لیکن یہ 50 سالہ تاریخ ہے, اس کے بارے میں وہ لکھتے رہے ہیں. بہت نون صحافی ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب. سر شامی صاحب, ویلکم ٹو دا شو. شکریہ. میں نے آپ کا جیسا وہ کروایا انٹروڈکشن, آپ نے جو اپنی صحافت کا آغاز ہے وہ لیٹ 60s میں کیا نا شروع, اور دس از 2023. تو پاکستان کی جو تمام تر تاریخ ہے وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے گزری, اور میرا خیال ہے آپ سے زیادہ شاید تاریخ کو قریب سے کسی نے نہیں دیکھا ہوگا. میرا آپ سے جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا یہ جو سفر ہے یہ دائروں کا سفر لگتا ہے, تو اس کی سب سے بڑی ریزن آپ کے خیال میں کیا آپ کو سمجھ آئی؟ کیونکہ آپ نے ابھی تک تو درجن بھر دائرے دیکھ لیے ہوں گے. ایک دائرہ شروع ہوتا ہے, وہ ختم ہوتا ہے, پھر اگلا دائرہ, اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید معاملات ٹھیک ہو جائیں گے, لیکن ہم دوبارہ اسی دائرے کے اندر پھنس جاتے ہیں. تو آپ کے خیال میں پاکستان کی سیاست کا یہ جو دائرے کا سفر ہے یہ کیوں ہے, اور اس کے پیچھے سب سے بڑی ریزن کیا ہے؟ کیا اسٹیبلشمنٹ اس کی سب سے بڑی ریزن ہے؟ دیکھیں, اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ پاکستان بنانے والی جو جماعت تھی نا,
وہ ایک تحریک تھی, ایک جماعت نہیں تھی, اس کی کوئی مضبوط تنظیم نہیں تھی, اور اس میں ایسے لوگ نہیں تھے جنہوں کو حکومت چلانے کا تجربہ ہو. اور جب ملک قائم ہوا اور بڑے جوش و جذبے سے انہوں نے کام کیا, لیکن اس ملک میں توازن برقرار نہیں رکھا جا سکا. یعنی جو بیوروکریسی تھی وہ اپنی ہاتھ سے نکل گئی, سیاستدان اس کو سنبھال نہیں پائے, اس کے بعد فوج کا عمل دخل شروع ہو گیا. اگر قائد اعظم کچھ عرصہ زندہ رہتے اور صحت مند ہوتے, کوئی 5-7 سال, تو پھر ایک راستہ جو تھا اس پہ ہم چل پڑتے. اس کے بعد لیاقت علی خان ایک ایسے شخص تھے جن کا احترام تھا اور جن کی عزت تھی, اور وہ ڈومینیٹ کرتے تھے اپنے جو ساتھی ہیں ان پر, لیکن وہ بھی نظر ہو گئے ایک حادثے کی, ان کو گولی مار دی گئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک پاکستان کا 1.5 لیڈر تھا, ایک تو قائد اعظم تھے اور آدھے لیاقت علی تھے. تو جب یہ لیڈرشپ ختم ہو گئی تو پھر یعنی بس ایک دوسرے سے الجھ گئے لوگ. تو یہ بنیادی مسئلہ تو یہ ہوا, دیکھو ہم نے ایک ملک نیا بنایا تھا نا, انڈیا جو ہے اس کی تو حکومت بنی ہوئی تھی دلی میں, صوبے جو ہیں وہ بھی موجود تھے, ان کا ایک نظم چل رہا تھا. ہمارا تو پاکستان کی کوئی حکومت نہیں تھی, ایک نیا ڈھانچہ کھڑا کرنا تھا, ایک نئی ریاست بنانی تھی. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ آزادی جو ہے کے ساتھ ہی نقل مکانی شروع ہو گئی, جس کا کوئی سوچا نہیں گیا تھا. تحریک پاکستان کے دوران میں یہ بات کہیں ڈسکس نہیں ہوئی کہ جو لوگ مائگریٹ کریں گے, لوگ مائگریٹ کریں گے. یعنی یہ جو پاکستان ہے اس سے لوگ ہندو اور سکھ جو ہیں ادھر چلے جائیں گے اور وہاں مسلمان جو ادھر آ جائیں گے. لیکن جن حالات میں پھر تقسیم ہوئی اور جس طرح فسادات ہوئے, اس کے نتیجے میں نقل مکانی ہوئی, لاکھوں لوگ ان کو گھر بار چھوڑنا پڑا, اور ان میں سے ہزاروں لوگ جو ہیں وہ مارے گئے. تو اب یہ جو ہے نئی مملکت جو ہے, تو انڈیا جو ہے اس پر جو یہ ہجرت جو تھی یا ترک وطن جو تھا اس کے اثرات کم پڑے, پاکستان پر بہت زیادہ پڑے. پاکستان کا ہر صوبہ اس سے متاثر ہوا, کیونکہ پاکستان حجم میں چھوٹا تھا, آبادی میں بھی کم تھا. تو پنجاب کی تقسیم اور بنگال کی تقسیم, اس کے نتیجے میں پھر حکومت ہماری جو ہے وہ اس میں لگ گئی کہ ملک کیسے کھڑا کرنا ہے, پھر مہاجروں کو کیسے سنبھالنا ہے. تو دستور سازی کا کام جو تھا وہ پیچھے چلا گیا. تو بس پھر یعنی جو برسر اقتدار جماعت تھی اس میں پھر مختلف دھڑے پیدا ہو گئے, وہ ایک دوسرے کو شکست دینے میں لگ گئے, اس میں سرکاری افسر بھی شریک ہو گئے. تو یہ جو ایک ریاست پاکستان کا جو ڈسیجن میکنگ پروسیس ہے نا, وہ شروع ہی سے آلودہ ہو گیا. شامی صاحب لیکن دیکھیں نا, اگر فرض کریں بیوروکریٹس نے سیاستدانوں سے طاقت چھینی اور پھر ان بیوروکریٹ سے فوجیوں نے طاقت چھین لی. اب انہوں نے طاقت چھین لی تھی تو 1950s کا اینڈ اور 1960s کا شروع, وہ کہا جاتا ہے کہ گرین ریولوشن تھی ایوب خان کی. آج کل بھی بہت زیادہ اس بات کو دوبارہ ریمائنڈ کرایا جا رہا ہے کہ جی ایگریکلچر گرین ریولوشن تھی. جب وہ اقتدار میں آ گئے تھے اور وہ اتنا کچھ دے رہے تھے, اتنا کچھ اچھا ہو رہا تھا,
تو پھر یہ 67 68 کی جو دنیا بھر میں موومنٹس تھی وہ تو سمجھ آتی ہیں. پاکستان کے اندر پھر ان کے خلاف موومنٹ کیوں چل پڑی تھی؟ اور صرف ایک سیاسی جماعت نہیں تھی یا دو سیاسی جماعتیں نہیں تھیں اس وقت, رائٹ لیفٹ دونوں کی جو سیاسی جماعتیں تھیں وہ ڈکٹیٹرشپ سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی تھیں. تو اگر وہ ڈلیور نہیں کر پا رہے تھے تو ہی یہ وجوہات ہوئی ہوں گی نا. نہیں دیکھیں, آپ ایک چھین لی, میں یہ نہیں مانتا. ان کو اپنے اپنی حدود و قیود کا ادراک ہی نہیں تھا. یعنی سیاستدان جو تھے انہوں نے سرکاری افسروں کو اپنے ساتھ ملا لیا. یہ ایک, کیونکہ اس وقت یہ قومی تحریک تھی نا پاکستان, جی مسلم ہے تو مسلم لیگ میں بالکل ایسی ہے. تو وہ دیوار کھڑی نہیں کر سکے ہم. تو سرکاری افسر جو ہیں وہ آ گئے, سیاست میں بھی آ گئے, وہ وزیر بھی بن گئے. بلکہ آپ ہماری جو پہلی کابینہ دیکھیں اگر آپ, تو اس میں جو وزیر خزانہ تھے غلام محمد, ان کا تو تحریک پاکستان سے تو کوئی تعلق نہیں تھا عملی طور پر. ٹھیک ہے پاکستان کے حامی رہے ہوں گے, لیکن یعنی مسلم لیگ کا, آل انڈیا مسلم لیگ کی اسٹرگل کا حصہ تو نہیں تھے. وزیر خزانہ بنائے گئے, چودھری ظفر اللہ خان وزیر خارجہ بنائے گئے. تو اس لیے بنایا گیا ہے کہ یہ سمجھ کے کہ یہ باصلاحیت لوگ ہیں. مگر اس سے یہ ہوا نا کہ اب یہ معلوم ہوا کہ سیاست جو ہے وہ سیاستدانوں کے لیے خاص نہ رہی. سرکاری افسر جو ہیں وہ بھی آ گئے, اس وہ بھی آ گئے. اب چودھری محمد علی جو ہیں پھر ان کو وزیر خزانہ بنا دیا گیا ناظم الدین کی کابینہ میں. اور پھر جب بوگرا گورنمنٹ بنی تو ایوب خان وزیر بن گئے اس میں. جی بالکل. تو یہ جو حد ہے اور تمیز ہے وہ روانہ رکھی جا سکی. ڈسیزن میکنگ پروسیس جو ہے وہ آپ کا آلودہ ہو گیا. اور پھر اس میں سازشیں شروع ہوئیں. یعنی جو جس کا داؤ لگا وہ اقتدار پہ قابض ہو گیا. تو اس کے بعد یہ تو پھر دیکھیں نا, جب نتیجہ کیا نکلا, نتیجہ یہ نکلا کہ پھر آپ نے اطلاع توبہ کر کے پاکستان دستور بنایا. اس دستور کو آپ نے چلنے نہیں دیا, فوج نے اقتدار سنبھال لیا. تو پھر آپ کا تانا بانا بکھر گیا. ایک طرف دیکھیں نا آپ, دو حصے تھے, ایک طرف بنگال تھا, ایک طرف یہ پاکستان تھا. 1000 کلومیٹر کا فاصلہ تھا درمیان میں. درمیان میں انڈیا بھی تھا, مطلب انڈیا تھا, اینیمی ٹیریٹری تھی, ٹھیک ہے نا. تو آپ یہ بتایا مجھے اس, یعنی اور پھر وہ میجورٹی وہاں تھی آبادی کی, اور سارا حکومت یہاں تھی, اسٹیبلشمنٹ یہاں تھی. وہ تو مشرقی بنگال نام کی تو کوئی چیز حکومت تو تھی نہیں. اس وقت تو جب پاکستان بنا تو دارالحکومت تو کلکتہ تھا. تو وہاں بھی آپ کو کریٹ کرنا پڑا ایک نیا صوبہ اور نئی حکومت. تو اب یہ جو ساری صورتحال پیدا ہوئی, اس میں کچھ پتہ ہی نہیں لگا کہ کس کا اختیار کیا ہے, کس کو کہاں کیا کرنا چاہیے, اور ایک دوسرے کا کام جو ہے وہ کرتے چلے گئے, اس کو سنبھالتے چلے گئے. یہ کرتے کرتے ہم 1960s تک آگے ہیں. آ گئے, 65 کی وار ہو گئی, اب ہم جیتے یا ہارے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہمارے فیصلے کس نے کیے ہیں. ہم وار کس نے شروع کی, وہ آپریشن جبرالٹر تھا یا نہیں تھا. آج تک یہ معلوم نہیں ہوا کہ یہ 1965 کی جنگ ہے, اس کا فیصلہ کس نے کیا شروع کرنے کا. اگر آپریشن جبرالٹر نہ ہوتا تو جنگ نہیں شروع ہوتی. آپریشن جبرالٹر کیا ہوا کہ آپ نے کمانڈوز بھیجے کشمیر میں, انڈیا نے مین بارڈر کھول دیا, مجاہد بنا کے. انہوں نے جب زچ آ کے انہوں نے بین الاقوامی سرحد پہ حملہ کر دی. آج بھی آپ یہ اس نتیجے پر نہیں پہنچ سکے وہ فیصلہ کس نے کیا تھا. سر وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھٹو صاحب نے ایوب خان صاحب کو پٹی پڑھائی تھی. بھٹو صاحب نے پٹی پڑھائی تھی, مگر ڈسیزن میکنگ دیکھیں نا کہاں ہوتی ہے. کوئی پارلیمنٹ میں ہوتی ہے, کوئی کیبنٹ میں ہوتی ہے, ڈسکشن ہوتی ہے, سارے لوگ آن بورڈ ہوتے ہیں. ایسے تو نہیں ہوتا کہ چھاپا مارا جاتا جیسے. اب بھٹو صاحب نے پٹی پڑھا دی ایوب خان کو, اور ایوب خان نے پڑھ لی, کوئی اختر حسین ملک ان کے ساتھ مل گئے. گویا آپ نظام مملکت ایسے چلتا ہے. تو یہ جو ڈسیزن میکنگ ہے وہی فالٹی رہی ہے. یہ آج تک یہ المیہ چلا آ رہا ہے. اچھا, پھر اب وہ ایوب خان صاحب جنگ ہو گئی, پھر معاہدہ تاشکند ہو جاتا ہے,
پھر اس کو بھٹو صاحب کیش کرتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں پبلک میں کہ دیکھیں جی انہوں نے تو ملک بیچ دیا, جیتی ہوئی جنگ جو ہے وہ ہم ہار گئے. ماضی یہ اسی طرح کی گفتگو ہمیں 98 99 کے اندر کارگل کے اندر بھی دیکھنے کو ملے گی. میں اس کی طرف بعد میں آتا ہوں. پھر پاکستان کے اندر ایک لیفٹ اور رائٹ کی جنگ شروع ہو جاتی ہے. ایک طرف اسلام پسند آ جاتے ہیں, ایک طرف یہ بھٹو صاحب ہیں جن کو جو اپنے آپ کو لبرل کہتے تھے, وہ شراب بھی پیتے تھے اوبیسلی, اور پھر وہ روٹی کپڑا اور مکان کی بات تھی. دوسری طرف اسلام تھا. پھر ان دونوں کے درمیان سیاسی جنگ شروع ہو گئی اس والے پاکستان کے. بنگال میں تو شاید اس قسم کا وہ نہیں دیکھنے کو ملا ان دونوں کے درمیان, کیونکہ وہاں پہ شاید بنگال قوم پرستی جو تھی وہ زیادہ اسٹرانگ تھی, اور ہمارے یہاں پر اس قسم کی چیز نہیں تھی, تو ہم اس پہ بحث کر رہے تھے. اب وہاں پر جب دیکھتے ہیں ہم, تو بھٹو صاحب نے بھی اپنے آپ کو اسلام کے رنگ میں ڈھال لیا, یعنی کہ رائٹ اور لیفٹ کے درمیان کی جو وہ تھی وہ شاید کم رہے گی. آپ کے خیال میں وہ کوئی جگہ ایسی تھی کہ جہاں پر اگر دونوں میں سے کوئی ایک جیت گیا تھا یا دوسرا ہار گیا تھا تو اس کو دوسرے کی شکست تسلیم کر لینی چاہیے تھی اور معاملات کو آگے چلانا چاہیے تھا؟ پاکستان تو پہلے ہی ٹوٹ چکا ہوا تھا اس وقت تک. دیکھیں, آپ نے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ اکٹھا کر دی ہے. برسوں کی جدوجہد کو آپ سمیٹنا چاہ رہے ہیں. صاحب آپ کے پاس ٹائم تھوڑا ہے نا, اور ہمارے پاس بھی ٹائم تھوڑا ہے, اس لیے پھر میں والد صاحب جو ہے نا اسی طریقے سے کبھی ان سے بھی نشست کریں. میں نے کی ہے پچھلے ہفتے سے, پچھلے 2 ہفتے پہلے میں نے ان سے بھی نشست کی تھی, ان سے بھی سارے سوالات پوچھے تھے میں نے. اب بھٹو صاحب نے نعرہ لگایا سوشلزم کا, اسلامک سوشلزم کر دیا اس کو. پھر اسلام ہمارا دین ہے جی, سوشلزم ہماری معیشت ہے, اور وہ ایک پاپولر نعرہ ہو گیا. اب اس پہ سوشلزم کے خلاف لوگ بھی حرکت میں آ گئے, اور رائٹ اور لیفٹ اس کی جنگ شروع ہو گئی. اب اور دھنگا مشتی ویسٹ پاکستان میں, جی ویسٹ پاکستان میں, اور ایسٹ پاکستان میں. تو وہاں تو کیونکہ آپ نے جب فوج نے اقتدار پر قبضہ کیا اور پھر ایک مسلسل ایوب خان حکمران رہے, تو اب مشرقی پاکستان جو ہے ڈیسیژن میکنگ میں اس کا حصہ تو کم ہو گیا, اس کی حیثیت تو ثانوی ہو گئی. حالانکہ آج جس نے آپ نے کہا کہ وہ میجورٹی میں رہے, تو گھر کے مالک تھے بجائے ملازم ہو گئے. تو وہاں پھر آپ نے جو قوم پرستی کے جذبات تھے وہ پیدا ہوئے, ان کو ابھارنا آسان ہو گیا. تو ان کا ایک معاملہ اور ہو گیا. اگر پارلیمنٹ موجود رہتی, اگر اس میں وہی ڈیموکریٹک پروسیس چلتا رہتا جو ہم نے دستور بنا لیا تھا 56 کا, ہم اس پہ عمل کرتے رہتے, اور تو ہم پھر ان ساری صورتحال سے دوچار نہ ہوتے جس میں بعد میں ہوئے. لیکن جب ہماری سیاست جو تھی, اقتدار جو تھا مغربی پاکستان میں محدود ہوا, تو پھر وہاں اس کی ایک ریوولٹ ہوئی. تو وہ تو ایک الگ کہانی. یہاں بھٹو صاحب آئے, اب لیفٹ اور رائٹ ہنگامہ, جھگڑا, سوشلزم, اسلام. مگر اب آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں بھٹو صاحب نے کیا کیا. بھٹو صاحب نے جو لینڈ ریفارمز تھی ریڈیکل, وہ تو نہیں کی. اس وقت لوگ سمجھتے تھے ہمارے دیہات میں کہ 12 ایکڑ زمین ہر ایک کو مل جائے گی. ہاں, بڑے لینڈ لارڈ سے زمین چھین لی جائے گی, وعدہ تم کا یہ تھا. لیکن نہ وہ لینڈ ریفارمز ہو چکے ریڈیکل, اور صنعت جو ہے اس پہ قبضہ کر لیا, اس کو کر دیا, نیشنلائز کر دیا گیا. وہ جو کچھ آپ نے کمایا تھا وہ غارت کر لیا, اس پہ سرکاری افسر بیٹھ گئے, اور آپ کی ساری جو گروتھ تھی رک گئی, اور آج تک آپ اس کے اندر سے نکل نہیں پائے. تو نہ یہاں کوئی اسلام تھا, نہ یہاں سوشلزم تھا. لڑائی تھی, اپنی ایک سیاست کی لڑائی تھی, اس میں نعرے جو بھی لگاتے رہے. اچھا, آپ نے بھٹو صاحب کی کافی زیادہ مطلب مخالفت کی اس زمانے میں, اوبیسلی آپ لکھتے بھی رہے. آج آپ جب واپس دیکھتے ہیں تو آپ کا خیال ہے کہ ہائنڈ سائٹ میں آپ کا وہ فیصلہ درست تھا بھٹو صاحب کی مخالفت کرنے کا, یا نہیں؟ دیکھو, بھٹو صاحب کی مخالفت ہم نے اختلاف کیا ان سے, وہ سیاسی اختلاف تھا, مطلب سوچ کا اختلاف تھا. ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو سوشلزم ہے یہ ملک کو کہیں لے کے نہیں جائے گا, اس کو پسماندہ بنا دے گا. اور وہ سوشلزم آپ نے دیکھا کہ اس میں نیشنلائز ہو گئی سارے ادارے, اور ملک پسماندہ ہو گیا. آج بھی آپ اس کو بھگت رہے. اگر وہ 1972 کی نیشنلائزیشن نہ ہوتی تو آج پاکستان 200-300 ارب ڈالر کا
یعنی کما رہا ہوتا زر مبادلہ میں. شامی صاحب لیکن وہ پھر 72 میں ہو گئی, 78 تک بھٹو صاحب چلے گئے, 79 کے بعد کافی زیادہ انڈسٹری واپس بھی ہو گئی, تو 7-8 سال کا گیپ تھا نا. واپس نہیں ہوئی نا. یا تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اسی حالت میں وہ چابیاں واپس دے دیتے مالکان کو بلا کے. ایسا نہیں کر سکے نا, مزدوروں کے مسائل تھے, یہ ضیاء اللہ کی حکومت یہ نہیں کر سکی, اور وہ سارے کارخانے تو تباہ ہو گئے. ابھی آپ دیکھیں پیکو کا حال دیکھ لیجیے, وہ تو ابھی بھی ویسے ہی, ابھی بھی آپ جا کے دیکھیں, وہ ساری کھنڈر اس کے کہانی بتاتے ہیں آپ کو. تو پاکستان کی معاشی ترقی تو ختم ہو گئی نا, وہاں تو سوشلزم آ گیا, اور اس نے آپ کے ساتھ وہی کر دیا جو ایسٹرن یورپ میں ہوا. تو یہ تو ایک معاملہ ہے. اس لیے ہمارا اختلاف تھا. جمہوریت جو ہے وہ فری اکانومی اس میں ضروری ہے اگر آپ جمہوریت چاہتے ہیں. تو یہ بھٹو صاحب نے اس سے, بھٹو صاحب کے فلسفے سے, ان کے نعروں سے اختلاف کیا, جو بھی ہماری سمجھ میں آیا. لیکن بھٹو صاحب جب مشرقی, پھر کیا ہوا, پھر مشرقی وہ پاکستان, اس میں مجیب جیت کے آ گئے. مغربی پاکستان پہ بھٹو صاحب جیت کے آ گئے. اب جو میجورٹی تھی اسمبلی میں وہ شیخ مجیب بھی تھی, بالکل ایسے, اگرچہ ایک صوبے سے تعلق رکھتی تھی. پھر حکومت تو اس کو دینی چاہیے تھی, مگر وہاں دستور بننے کا مسئلہ آ گیا. بھٹو صاحب کا کوئی ایک بیان ایسا مجھے دکھا دیجیے جس میں انہوں نے کہا ہو کہ میجورٹی جو ہے عوامی لیگ کی, میں اس کو تسلیم کرتا ہوں, اس کو حکومت دو, لیکن دستور کے معاملے میں یہ مجھے چاہیے. ایسا نہیں کیا. وہ کہتے تھے سندھ اور پنجاب طاقت کے سرچشمے ہیں. یہ میں نے ان کی تقریر خود سنی ہے. میں مسز بندرا نائکے نہیں ہوں سری لنکا میں, وہ بندرا نائکے اس وقت کہ اپوزیشن میں بیٹھ جاؤں. تو پھر اب ملک جو ہے دو ٹکڑے ہوا, اور اس کے بعد بھٹو صاحب نے یہاں اقتدار سنبھالا. اب اقتدار سنبھالنے کے بعد انہوں نے ایک سلیقے کا کام یہ کیا کہ انہوں نے ساری جماعتوں سے ساتھ مل کے دستور بنایا. جی بالکل بنا, 1973 جو ابھی تک چل رہا ہے, جو ابھی تک چل رہا ہے. حیران کن بات ہے ویسے پاکستان ہم میں, اسے تمام تر ترمیموں کے باوجود, اس کے باوجود, اس لحاظ سے ان کو ہم یاد کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی میجورٹی کے بل پہ کام نہیں کیا, ایک کنسنسس پیدا کی. ایک بات. دوسری بات یہ کہ انہوں نے پھر دیکھا کہ مشرقی پاکستان میں جب ہمیں شکست ہو گئی تو ہم نے ڈھاکہ جو ہے وہاں بنگلہ دیش بن گیا. تو پھر انہوں نے سوچا کہ ہمیں ایٹمی طاقت بننا چاہیے تاکہ مستقبل میں ایسا واقعہ آئے جو کہ ہم انڈیا کا ویسا کنونشنل وار میں تو مقابلہ نہیں کر سکتے, ناقابل تسخیر ہو جائے. تو اس پروگرام کی بنیاد رکھی انہوں نے. اس حوالے سے بھی ہم ان کو یاد کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. آج مگر ہوا یہ, دستور بنانے کے بعد جو کنسنسس پالیٹکس تھی وہ ختم ہو گئی, وہ ختم ہو گئی. ایسے ہی ہوا. پھر اپوزیشن سے جو لڑائی شروع ہوئی ہے اور اس کی ایسی تیسی شروع ہوئی ہے. اگر ایسا نہ ہوتا, اگر وہ جذبہ باقی رہتا تو آج حالات بہت مختلف. پہلے بھٹو صاحب نے نیا پلوں کو پکڑ لیا, اس کے بعد پھر وہ مطلب obviously وہ رائٹ ونگ کے ساتھ ڈائریکٹ ہیڈ آن کانفرنٹیشن ہو گئی. اب پھر نظام مصطفیٰ کی تحریک چل پڑی ان کے خلاف. ہوگا, دوسروں کا بھی ہوگا, ہمارا بھی کچھ نہ کچھ ہوگا, ٹھیک ہے نا. مگر میں یہ کہتا ہوں کہ بھٹو صاحب جو تھے ان کی ذمہ داری تھی سب کو ساتھ لے کے چلتے, ایک جمہوریت جو ہے اس کا پودا, اس کی پرورش کرتے. بدقسمتی سے ایسا نہیں کر سکے. اچھا شامی صاحب, بھٹو صاحب کو جب یہ ہوا سارا کچھ, obviously آپ کی ان سے ٹسل, آپ لوگوں کی سوچ رکھنے والے لوگوں کی ان سے ٹسل چل رہی تھی. پھر نظام مصطفیٰ کا نعرہ لگا, وہ ایک بہت بڑی تحریک ان کے خلاف چل پڑی. سیکنڈ الیکشن انہوں نے جلدی الیکشن کال کرا لی, الیکشن میں دھاندلی کی بات ہو گئی. پھر ضیاء الحق صاحب آ گئے, انہوں نے ٹیک اوور کر لیا. آج جب آپ واپس دیکھتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ اس وقت شاید اگر پاکستان کی ساری جمہوری قوتیں اکٹھی ہو جاتی, صرف اس لیے نہیں کہ اگر بھٹو صاحب غلط کام کر رہے تھے, یا obviously انہوں نے پرسنل نقصانات بھی لوگوں کو پہنچائے ہوں گے, ان کو بلائے طاق رکھ کے اگر ہم اس وقت اس کو کا رستہ روک لیتے تو شاید پاکستان کی ہسٹری مختلف ہوتی. اب اس کے بعد پھر بھٹو صاحب کو پھانسی لگ گئی, اور ایک مقبول لیڈر تھے. کیا ان کا یہ جو اینڈ تھا یہ آپ کے خیال میں ٹھیک اینڈ تھا؟ بالکل ٹھیک نہیں تھا. آج میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. بھٹو صاحب جو تھے وہ ایک بڑے لیڈر تھے, ان میں بڑی صلاحیت تھی.
لیکن ہم نے ان کو کھو کر اپنے ساتھ ظلم کیا ہے. لیکن انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا, وہ بھی شریک ہو گئے, وہ اپنے آپ کو خود ہی گم کر دیا تاریخ میں. آپ دیکھیے, اگر تاریخ کو پڑھیے, ان کی اپوزیشن جو تھی اس کے ساتھ یہ سلوک مناسب ہی نہیں تھا جو انہوں نے کیا. اور اتنی مہازارائی بڑی, اتنی بڑی کہ ماشاء اللہ کو لوگوں نے قبول کر لیا. اور پھر جب بھٹو صاحب کو پھانسی کی سزا ہوئی تو کوئی تعزیت کرنے کے لیے, جن کا مخالف لیڈر تھا, کوئی تعزیت کرنے کے لیے گھر نہیں گیا ان کے. ایک دوسرے کے خون کے پیسے ہو گئے اور جشن منایا نا اس وقت, بہت سارے لوگوں نے جشن بھی منایا. دیکھتا ہوں میں, مجھے افسوس ہوتا ہے. لیکن ہم تو تاریخ سے سبق سیکھتے نہیں ہیں, ہم بار بار اسے دہراتے ہیں. میں یہاں اس طرف آنا چاہتا تھا, بہت سارے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ اس بھٹو صاحب کے ایرا اور ان کا جو اینڈ تھا اس کو عمران خان کے ساتھ نہ جوڑتے ہیں. وہ بالکل کہتے ہیں کہ وہ عمران شاید ان سے زیادہ پاپولر ہیں آج جتنے بھٹو صاحب ہوتے تھے, اور اسی طرح اسٹیبلشمنٹ اب ان کو سبق سکھانا چاہتی ہے. تو اب آپ جیسے لوگ جنہوں نے وہ پہلے دیکھ لیا ہوا ہے, کیا پہلی بات تو یہ کہ آپ کے خیال میں بھی کوئی ہے ان دونوں کے درمیان سملیرٹی ہے, موجود ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ عمران خان پاپولر تھے یا بھٹو پاپولر تھے, یہ تو آپ اپنا اپنا دعویٰ جو بھی کر لیں. بھٹو صاحب بھی ایک بڑے لیڈر تھے اور عمران خان بھی ایک بڑے لیڈر. چلیے, بھٹو صاحب کی مخالفت بھی موجود تھی, عمران خان صاحب کی ہے, ان کی بھی ہے. اور 37% ووٹ لیے تھے انہوں نے, 2/3 ان کے مخالف پڑے تھے. عمران خان صاحب نے بھی 2/3 ووٹ ان کے مخالفوں نے لیے تھے. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ آپ عمران خان نے بھی اپنے مخالفوں کو, سیاسی مخالفوں کو تسلیم نہیں کیا. اور یہ فوج جو ہے, یہ جو 9 مئی کو واقعات ہوئے, جو فوج کو ٹارگٹ کیا گیا, فوجی تنصیبات کو, یہ کس نے کیا؟ سر وہ کہتے ہیں کہ شرپسند تھے, پاکستان تحریک انصاف کے لوگ نہیں تھے, شرپسند تھے ان کے. کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے خلاف, وہ تو آپ بھی جسٹیفائی کرتے ہیں اس کو, کبھی ایک بہانے سے کبھی دوسرے بہانے. ہاں وہ پھر مطلب آبویسلی عمران خان صاحب ہے نا, وہ ایک ٹائم پہ بیان دے سکتے ہیں. اگر آپ فوج کی قیادت نے جو کچھ پاکستان کے ساتھ کیا وہ ایک الگ کہانی ہے, لیکن فوج کے ساتھ لڑنا سیاسی جماعتوں کا کام نہیں ہے. سیاسی جماعتیں پرامن جدوجہد کرتی ہیں, لیکن پھر وہ تشدد تحریک نہیں چلاتی. شامی صاحب لیکن پھر ہوتا ایسے ہے نا کہ بھٹو صاحب کی طرح پھانسی لگ جاتا ہے ان کا لیڈر, تو پھر سیاسی جماعت کیسے بچتی ہے؟ تو شاید پی ٹی آئی والے یہ چاہتے ہیں نا کہ ان کے ساتھ بھی وہ سب کچھ نہ ہو, سب کچھ ریپیٹ نہ ہو جائے. انہوں نے بھی ریزسٹ نہیں کیا, ان کا خیال تھا ہم شاید ریزسٹ کر کے تو روک سکیں یہ سونی کو. جب آپ چیلنج کریں گے, بھٹو صاحب جب رہا ہو کے آئے مری سے, ماشاء اللہ لگ گیا, اور یہاں لاہور پہنچے, ان کا بڑا دھواندار استقبال ہوا, اور وہ نواب صادق قریشی کی کوٹھی پہ گئے, وہاں سے لوگوں سے خطاب کیا. انہوں نے کیا بات کہی؟ انہوں نے کہا پی این اے اور پی ایم اے ایک ہی چیز ہے, ایک ہی سکے کے دو رخ. وہ تقریر جو تھی ان کی, وہ ٹرننگ پوائنٹ ہو گئی. پی ایم اے اور پی این اے اور عمران خان نے جو 9 مئی کو جو کچھ ہوا, ان دونوں میں آپ کے خیال میں سملیرٹیز پائی جاتی ہیں؟ کیا ہوا؟ آپ نے چیلنج کر دیا فوج کو, اس کی تنصیبات پر حملے ہوئے, کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ ہوا, چیلنج کر دیا. آپ کو اس گلی میں جانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو جب آپ چیلنج کریں گے طاقت کو, تو آگے سے رسپانس آئے گا, طاقت بھی استعمال ہوگی. تو بھٹو صاحب تو ماشاء اللہ اگر نہ ہوتا اور سیاسی حکومت موجود رہتی, بھٹو صاحب کے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا تھا. وہ ایک نقطے پہ بحث کرتے رہے, وہ کیا فائدہ ہوا؟ وہ اگر کھلے دل کے ساتھ معاملہ کر لیتے, کہتے آؤ بھائی کراؤ دوبارہ الیکشن. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ بھٹو صاحب کے اندر اور عمران خان صاحب میں ایک سملیرٹی ضرور ہے کہ وہ دونوں اپنے مخالفین کو نہ اکنالج کرتے ہیں, نہ ان سے بات کرنا چاہتے ہیں, وہ نہ کر رہے تھے,
بھٹو صاحب تو بالکل اینڈ پر آ کے نا جب پھر کر وہ رہے تھے، ان سے بات چیت بھی کر رہے تھے، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پہ الجھ گئے. عمران خان صاحب تو کرنا ہی نہیں چاہتے. عمران تو کرنا نہیں چاہتے. یہ تو ایک ان سے یعنی کئی درجے آگے بڑھے ہوئے ہیں. دیکھیں سیاست ایسے نہیں چلتی. سیاست دانوں کو ایک دوسرے سے بات کرنی پڑتی ہے. یہ سیاست کا، یہ پارلیمانی نظام کا خاصہ ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن لیڈر سے آپ مسافہ نہ کریں اگر آپ وزیر اعظم ہیں، اور اگر آپ اپوزیشن میں ہیں تو آپ استعفیٰ دے کے چلے جائیں اور اسمبلی میں نہ بیٹھیں. ایسے نہیں ہوتا. تو شامی صاحب آپ کے خیال میں آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کے پاس کوئی واپسی کا راستہ بچا ہے کہ وہ واپس اقتدار میں آ سکتے ہوں؟ کیونکہ آپ نے خود ہی کہا کہ ہیڈ آن کانفرنٹیشن فوج کے ساتھ ہو گئی، معاملات کافی بگڑ گئے. موجودہ آرمی چیف جو ہیں ان کے بارے میں تو آبویسلی پہلے بھی ہم سنتے رہے ہیں کہ شاید ان کے اور عمران خان صاحب کی کوئی آپس کے اندر پہلے بھی ایسے واقعات ہو چکے ہیں جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے. واپس آ سکتے ہیں، اقتدار میں واپس آ سکتے ہیں. اس میں وقت لگے گا، ان کو ازالہ کرنا پڑے گا، وقت لگے گا، صبر کرنا پڑے گا، تحمل سے کام لینا پڑے گا. وہ ایک تختہ الٹ کے نہیں آ سکتے. سر 9 مئی کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاید وہ ود ان دی آرمی کوئی کو کرانے کی کوشش تھی. آپ کے خیال میں ایسی کوئی بات ہے؟ عمران خان صاحب اس بارے میں سوچ سکتے ہیں؟ اس لیول کی بات ان کے ذہن میں آ سکتی ہے؟ میں نے تو دیکھا ہے، وہ میں جانتا ہوں جو کچھ ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے. اب اس میں میرے پاس کوئی ایسی معلومات نہیں ہے کہ میں اس کے فردر جب کوئی تحقیقات ہوگی، کوئی مقدمہ چلے گا، اس وقت کوئی چیزیں سامنے آ جائیں. لیکن جو ہم نے جو دیکھا ہے وہ ناقابل برداشت. جو پاکستان کی تاریخ ہے اگر ہم اس کو یہ دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ایک آدمی ہوتا ہے، وہ پاپولر لیڈر بن جاتا ہے، پھر اس کو ہٹا دیا جاتا ہے. ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ہوا، نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا، اب عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ہو گیا. تینوں کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ مطلب ایٹ سم پوائنٹ وہ خود اسٹیبلشمنٹ کے بلو آئیڈ بوائز تھے یا ان کو لے کر آئی تھی. آپ کے خیال میں پھر مسئلہ سیاستدانوں کے اندر زیادہ ہے یا اسٹیبلشمنٹ کے اندر ہے جو اپنے لائے ہوئے بندے کو بھی برداشت نہیں کر سکتی؟ ہم نے اس ملک کا نظم تو قائم ہی نہیں کیا نا. ٹھیک ہے نا، ایک ملک ہوتا ہے، دستور ہوتا ہے، اس کے مطابق اس کے معاملات چلتے ہیں. ہم نے تو ایک نارمل ملک کی طرح بہیو ہی نہیں کیا. ہم نے تو ہر وقت یہاں ایک ہنگامہ مچائے رکھا ہے، ایک ہیجان قائم رہتا ہے. یہ تو بالکل ٹھیک ہے. ہیجانی کیفیت طاری ہے ہم پر، اور یہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. دنیا میں کوئی دوسرا ملک ایسا نہیں ہے. یہاں تو جب دو پاکستانی ملتے ہیں آپس میں، خواہ وہ بیرون ملک ہوں یا اندرون ملک، پوچھتے ہیں حکومت کا کیا بنے گا. بالکل ایسے ہی. پھر پوچھتے ہیں ملک کا کیا بنے گا. یہ کوئی سوال نہیں پوچھا جاتا. حکومتیں آتی ہیں، مقررہ طریقے سے آتی ہیں، مقررہ طریقے سے ختم ہو جاتی ہیں. اور ہم تو خانہ جنگی میں مبتلا ہیں. ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ جو کچھ کیا، اگر یہ ہم کرتے رہیں گے ہم ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے. ہمیں اس سے توبہ کرنی چاہیے. ہماری ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ لوگ اچک کے لے جاتے ہیں. کوئی یہاں فیصلہ کر رہا ہے، کوئی وہاں فیصلہ کر رہا ہے. ہمیں معلوم نہیں آپریشن جو لالٹر کس نے شروع کر دی. ہمیں معلوم نہیں کارگل کی جنگ کس نے شروع کر دی، اور ہم بھگت رہے اس کو. سر میں یہی تھا نا، تب بھی یہی تھا کہ شاید بھٹو صاحب نے کہا، پھر اب کارگل کے اندر بھی نواز شریف صاحب پہ الزام لگتا ہے کہ وہ تو جیتی ہوئی جنگ تھی جو وہ کلنٹن کے سامنے جا کے ہارے. کس نے جنگ شروع کس نے کی؟ تو مشرف صاحب نے کی نا. دنیا میں مطلب ایسے شروع ہوتی ہے جنگ. کوئی انکوائری تو ہوئی نہیں، لیکن جو ہمیں اب مطلب نہیں آیا حکومت پاکستان نے شروع کی، آیا وزیر اعظم نے شروع کی. آپ کو تو نیوی کو بھی اور ایئر فورس کو بھی پتہ نہیں تھا. آپ نے تو چوروں کی طرح جنگ شروع کر دی. آپ نے تو ہزاروں افراد اپنے وہاں شہید کروا دیے، ان کو ڈس اون کر دیا، کہا یہ مجاہد ہیں. تو ایسے جنگیں لڑی جاتی ہیں. تو لیکن سر پھر دیکھیں نا، ہوا یہ کہ جس نے وہ انیشیٹ کیا تھا سارا کام، اس نے وزیر اعظم کی چھٹی کرا دی اس کو طیارہ ہائی جیکنگ کیس تو میں. پھر ہمارا مسئلہ ہے نا. پھر اسی پہ تو ہمیں رونا چاہیے، سب کو مل کے ماتم کرنا چاہیے نا. اس کے نتیجے تو ہم بھگت رہے ہیں نا، اسی کا تو نتیجہ ہے نا. تو شامی صاحب تبدیل کیسے ہوگا؟ مطلب اس وقت موجودہ سیاست کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں ایک طرف نواز شریف صاحب ہیں، وہ بھی اسٹیبلشمنٹ سے جو ہیں وہ شاکی ہیں. عمران خان صاحب ہیں، وہ تو ان کو تو بھی موجودہ اسٹیبلشمنٹ نے نکالا تو وہ دکھی ہیں. دستور کے مطابق نہیں چلیں گے
اپنے رویوں کو درست نہیں کریں گے, ماضی سے سبق حاصل نہیں کریں گے, تو پھر تاریخ جو ہے وہ آپ کے ساتھ رعایت نہیں کرے گی. لیکن شامی صاحب دیکھیں, اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ایک شخص کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے اور دوسرے کے ہاتھ میں نہیں ہے, تو وہ دونوں کے درمیان کیسے تصفیہ کرایا جا سکتا ہے؟ اس کے جھنڈا تو ہے نا اس کے پاس. ہاں لیکن وہ جب جھنڈے کا ڈنڈا نکالنے لگتا ہے 9 مئی ہو جاتا ہے. پھر ڈنڈا جھنڈے کے ساتھ لگا رہنا چاہیے. جب ڈنڈا جھنڈے سے الگ ہوگا تو پھر فتنہ برپا ہوگا. اب وہ جو فتنہ برپا ہو چکا ہے اس کو ہم کس طرح ختم کریں گے؟ میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ نے سبق حاصل کریں, وگرنہ ہماری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان. اچھا شامی صاحب ایک اور بات مجھے بتائیں, یہ پرسنل آپ سے سوال ہے, چونکہ آپ 70 سے دیکھتے آ رہے ہیں, ایٹ سم پوائنٹ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ بار بار سیم فلم ہی ریپیٹ ہوتی رہتی ہے اور آپ ہو نہیں جاتا مطلب انسان کے, یار میں نے یہ سب کچھ دیکھ لیا ہوا ہے, یہ کچھ نیا تو کرو, مطلب سب کچھ وہی ریپیٹ کرتے جا رہے ہو؟ آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی؟ آپ جو پالیسی ساز ہیں یا جو لوگ بھی ان کو کہتے نہیں ہیں ریپیٹ ہو رہی ہے نا. ہاں سیم ریپیٹ ہوتی ہے, کچھ کردار بھی چینج, شاید نام چینج. طاقت ہے نا, طاقت قانون بن چکی ہے, قانون طاقت نہیں ہے. اور آپ کو قانون کو طاقت بنانا پڑے گا, اپنی ڈیسیجن میکنگ پروسیس کو درست کرنا پڑے گا. یہ نہیں کہ دو لگا کے آپ کو فیصلہ کر لے, کوئی ادھر کر لے کوئی ادھر کر لے, ایسا نہیں ہو سکتا. شامی صاحب آپ میاں نواز شریف صاحب کو واپس آتا دیکھ رہے ہیں؟ ہاں دیکھ رہا ہوں. آپ کا خیال ہے کہ وہ پاکستان واپس آئیں گے؟ بالکل آئیں گے. مستقبل قریب میں آئیں گے یا کوئی بہت دیر تک؟ پہلے آنا پڑے گا ان کو. اچھا وہ اگر الیکشن سے پہلے واپس آ جاتے ہیں تو آپ کے خیال میں کیا ایسا ہوگا کہ وہ ان کی پارٹی جو ہے وہ اتنی کم از کم سیٹیں جیت سکے جو 2018 میں جیتی تھی؟ کیونکہ اس وقت تو پاکستان مسلم لیگ نون بہت تیتر لگتی ہے. آنے والا وقت بتائے گا نا, مقابلہ تو ہوگا. شامی صاحب آپ نے بہت سارے ادوار دیکھے, بہت سارے لیڈرز آئے, ایوب خان کا ایرا آپ نے ڈائریکٹلی دیکھا, پھر بھٹو صاحب کا, پھر ضیاء الحق کا, اور پھر بے نظیر کا, پھر نواز شریف کا, مشرف کا. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو میڈیا ہے, جو صحافی ہوتے ہیں, ان پر ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی قدغن لگتی رہی. ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں تو صحافیوں کو کوڑے تک بھی مارے گئے. آپ کا خیال ہے کہ یہ جو موجودہ اس وقت دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں, کیا یہ اس تمام سینسرشپ یا تمام جو مشکلات تھیں میڈیا کے اوپر, اس کا سب سے بدترین اگزامپل اس وقت موجودہ دور میں چل رہا ہے؟ نہیں, میں تو نہیں سمجھتا. آپ کے خیال میں کون سا دور تھا جو بدترین آپ کے خیال میں تھا صحافت کے لیے؟ بھائی آپ یہ تو اپنی اپنی رائے ہے, کوئی بہترین دور ہم نے کوئی بھی نہیں دیکھا. نہیں یہ تو بالکل ہے, نارمل طریقے سے ہم نے معاملات ہوتے نہیں دیکھے. اب ہم ہمیشہ اب نارملٹی کا شکار رہے ہیں. اب بھی آپ دیکھیں, ابھی تو اب سوشل میڈیا آ گیا, وہ تو بے لگام ہے, اس کو تو کوئی آپ پتہ ہی نہیں آپ کو کون. یہ پبلک ٹوائلٹ ہے, میں تو اسے کہتا ہوں. میرے خلاف اتنی کمپین چلائی جاتی, فیک نیوز. ایک نواز شریف صاحب کے ان کے بچوں کے خلاف ایک پیغام مجھ سے منسوب کر کے وہ چل رہا ہے, میں تردیدیں کر کے مر گیا ہوں, وہ ان کو اور کوئی سنتا نہیں میری بات. تو اب تو معاملہ بالکل مختلف ہے نا. اب الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا, وہ تو اپنی جگہ ہیں, لیکن سوشل میڈیا جو ہے اب تو آزادی سے آگے چل جا چکی بھائی بات. اب تو بے لگامی والا معاملہ ہے. پتہ نہیں دنیا میں کہاں کہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور پاکستانیوں کو جناب اپنے فرمودات جو ہیں اور انکشافات جو ہیں ان سے مستفید کر رہے ہیں. نہیں لیکن آپ یہ تو چلیں ہو گیا نا بے لگامی کا دور, تو چلیں سب سے زیادہ آپ نے بتا دیا کہ موجودہ ہے جو میڈیا, خیر وہ سوشل میڈیا زیادہ بے لگام ہے, ٹریڈیشنل میڈیا کے اوپر تو شاید اس طرح کی نہیں ہے. لیکن پھر جو قدغنیں تھیں یا جو مشکل سب سے دور تھا وہ آپ کے خیال میں کون سا تھا؟ دیکھیے جو میں نے جو دور دیکھا, ایک تو ایوب خان کا دور تھا, وہ تو ریسٹرکٹڈ تھا. جو بھٹو صاحب کا دور تھا اس میں بہت قدغنیں تھیں. دیکھیے ہمیں تو نیوز پرنٹ جو تھا وہ منگوانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی, وہ گورنمنٹ لائسنس دیتی تھی. اشتہارات سارے حکومت کے پاس تھے, انڈسٹری ساری نیشنلائز ہو چکی تھی, اور پھر ایک ڈیکلیریشن نہیں ملتا تھا. تو وہ تو ایک مجھے تو وہی دور جو ہے یعنی اب اس تک بدترین دور نظر آتا ہے. آج تو کوئی چیز چھپتی ہی نہیں ہے یار, ہر چیز چھپتی ہے, ہر چیز پہ ہم بولتے ہیں, تبصرہ کرتے ہیں. اب تو معاملہ بہت آگے جا چکا ہے. شامی صاحب جاتے جاتے پروگرام کا وقت ختم ہونا چاہ رہا ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے خیال میں جو پاکستان کے 3 ڈکٹیٹرز تھے, 4 ڈکٹیٹرز تھے, اب خیر پتہ نہیں لوگ کہتے ہیں کہ 5 بھی ہو سکتے ہیں, موجودہ دور کو بھی لوگ ڈکٹیٹرشپ کاؤنٹ کر رہے ہیں. ایوب خان صاحب تھے, یحییٰ خان صاحب تھے, پھر اس کے بعد ضیاء الحق تھے, اور پھر مشرف تھے. ان چاروں ڈکٹیٹرز کے اندر سب سے زیادہ پاکستان کو نقصان کس نے پہنچایا؟ بھائی یہ تو اپنی آپ دیکھ لیں. میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں, آپ کے جی ایوب خان نے بنیاد رکھی نا اس کی. ایوب خان تو موجد ہے نا, اقتدار پہ قبضہ کیا نا, جی بالکل, دستور کو سبوتاژ کیا.
اور پھر اس کے بعد جو کچھ انہوں نے اچیو کیا تباہ کر دیا خود ہی 1965 کی جنگ شروع کر کے. تو اب کیا داد دیں گے ان کی؟ دیکھیں نا, جو کچھ کمایا تھا خود لوٹا دیا. اس کے نتیجے میں مشرقی بنگال جو تھا وہ بنگلہ دیش بن گیا, وہ دور ہو گیا ہم سے. یحییٰ خان تو ایک اوٹ پٹانگ شخص تھے, یعنی انہوں نے ملک کو کہا دستور ساز اسمبلی کا الیکشن کراؤں گا, لوگوں نے کہا دستور بحال کر دو پرانا, وہ نہیں کیا, ملک کو دو لخت کر دیا. اس کو اب کیا کہیں گے؟ ضیاء الحق جو ہے انہوں نے 8 سال 9 سال مارشل لا چلایا, مگر ایک بات انہوں نے کی کہ پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہے اسے پایہ تکمیل تک پہنچا دیا. نہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر جو ساری طالبانائزیشن ہے یا سارا کچھ ہے, افغانستان کی جنگ جو ساری لڑی, اس کے بعد اس کے نتائج پاکستان نے جو آئے, اور اس وقت مثبت بھی آیا, آپ کو اکانومی بھی آپ کی سنبھلی. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس ایٹمی پروگرام کے حوالے سے پاکستان اس وقت ایٹمی طاقت بنا. اس کے بعد مشرف صاحب آئے, مشرف صاحب نے بھی آئے کہ ان کا بنیاد کیا تھی آنے کی؟ سر ان کو ڈر تھا کہ اب کارگل نوکری ہوئی, ان کی نوکری, وزیر اعظم نے ان کو نکالا, انہوں نے وزیر اعظم کو نکال دیا, اور ہمارا پورا جناب سپریم کورٹ جو ہے اس کے ججوں کو فارغ کر دیا, اور 2 دفعہ آئین توڑا ہے مشرف صاحب نے. جی, ایک بار 99 میں اور ایک بار پھر 2007 میں. اور اس کے بعد بلوچستان پہ لشکر کشی کر دے, بگٹی کو مار ڈالا وہاں. آج تک بلوچستان میں ہم ان کا بویا ہوا کاٹ رہے ہیں. تو بھائی اگر ہم نارمل ریاست کے طور پر چلیں, ہمارے ڈیسیژن میکنگ جو ہے اس کا پروسیس سامنے واضح ہو, جو ادارے فیصلے کریں, تو تبھی ہم مصائب سے بچ سکتے ہیں. جو کچھ ہم نے یہ سارا جو کچھ ہوا ہے تاریخ کا جائزہ لیں, جو کچھ انہوں نے کمایا ہے وہی کچھ لٹایا ہے. شامی صاحب, یہ جو سوسائٹی ہے ہماری, اس کے اندر آج بہت زیادہ ڈویژن ہے اینٹی عمران خان اور پرو عمران خان کی. اس طرح کی ڈویژن شاید لوگ کہتے ہیں کہ آخری دفعہ 77-78 میں تھی, جب لوگ بھٹو کو پسند کرتے تھے یا اس سے نفرت کرتے تھے, اور دونوں کے علاوہ کوئی درمیان کے جذبات نہیں تھے. آپ کا خیال ہے کہ یہ جو ہسٹری کی ریپیٹیشن ہے پاکستان کے اندر مسلسل 30-40 سال کے بعد دوبارہ اسی طرح ہم آگے کھڑے ہو گئے ہیں, اس میں ہماری سوسائٹی کا بھی کچھ لینا دینا ہے کہ ہم شاید اپنی جو پسند اور ناپسند کے اندر اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ پھر ہم لوگ جو ہے لاجیکلی سوچنا چھوڑ دیتے ہیں؟ کچھ اس میں ظاہر ہے کہ ہماری سوسائٹی کے طور پر بھی ہم ذمہ دار ہیں, لیکن ابھی یہ ہے کہ ابھی تو اصل میں یہ میڈیا بہت پھیل گیا ہے نا, اور اس لیے اس کا پھیلاؤ آپ کو بہت نظر آتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے بھٹو صاحب سے کہیں آگے کے ضدی ہیں, اور جس طرح بالکل اپنے سیاسی مخالفوں کو تسلیم نہیں کرتے نا, یہ بھی تو ایک بڑا مسئلہ ہے نا. اگر آپ کا نظم قائم ہو اجتماعی, اگر آپ کے دستوری ادارے کام کر رہے ہو, پارلیمنٹ اور عدلیہ مضبوطی سے اپنا کام کر رہے ہیں, پھر یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کو, اگر آپ نے ڈیم بنا رکھے ہیں نا, تو سیلاب جو ہے پھر نقصان کم کرتا ہے آپ کا. اب انڈیا میں دیکھیں مودی صاحب نے پولرائزیشن کی ہے نا, لیکن ان کا سسٹم اس کو برداشت کر گیا ہے. کیونکہ سر وہ پولرائزیشن یا جو ان کا مودی صاحب نے جو کام کا آغاز اب کیا ہے پاکستان میں, ہم پچھلے 60 سال سے وہ کرتے جا رہے ہیں نا, ہم نے پھر ہمارا سسٹم اس کے بہ گیا نا, اس میں یہ مسئلہ ہوا ہے. شامی صاحب جاتے جاتے یہ بتا جائیں کہ پھر ہم اس کو سولو کیسے کریں؟ اجتماعی نظم جو ہے اس کو درست کریں, جو دستور ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی عادت ڈالیں. طاقت جو ہے اس کو قانون نہ سمجھیں, قانون کو طاقت سمجھیں. اور سارے سیاسی لیڈر جو ہیں وہ جیو اور جینے دو کی بات کریں, ایک دوسرے کو تسلیم کریں, تب نے اس ملک میں رہنا ہے. کوئی تحقیق نہیں کر سکتا, نہ کرنا چاہیے. نہیں, لیکن کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک طرف والے کہتے ہیں کہ اگر ہم اقتدار میں نہ آئے تو اس ملک میں سول وار ہو جائے گی, دوسرے والے جو ہیں, آپ کو الیکشن ہوتا ہے, الیکشن ہو, لوگ آپ کو ووٹ دیں, آپ آ جائیں. لوگوں کا فیصلہ ہے نا, لوگوں کو فیصلہ کرنے کا حق ملنا چاہیے, اور لوگوں کا جو فیصلہ ہو اس کو تسلیم بھی کیا جانا چاہیے. یہ امپورٹنٹ بات یہ ہے. اس میں 2 باتیں تھوڑی ہیں, ایک بات تو بڑی سیدھی بات ہے.
شکریہ شامی صاحب, تھینک یو سو مچ, آپ نے اتنا ٹائم دیا. ناظرین, آپ نے مجیب الرحمان شامی صاحب کی گفتگو سنی. شامی صاحب جو ہیں وہ خود ایک تاریخ ہے, مطلب جو سب کچھ انہوں نے ابھی, ہمارے پاس ٹائم بہت تھوڑا تھا, ورنہ میں تو چاہتا تھا کہ شامی صاحب کے ساتھ ڈیٹیلڈ 4-5 پروگرام کیے جا سکتے ہیں. ویسے اجمل جامی صاحب ریگولر کرتے رہتے ہیں, آج میں نے ان کی ذرا جگہ پوری کرنے کی کوشش اپنی طرف سے تو کی ہے. امید ہے کہ آپ لوگوں کو پروگرام پسند آیا ہوگا. اگر آپ کا کوئی فیڈ بیک ہے تو آپ ہمیں دے سکتے ہیں. آپ ہمارا پروگرام ہر جمعے کو دیکھ سکتے ہیں نیا دور پر 10:30 بجے. نیکسٹ ویک ایک اور گیسٹ کے ساتھ میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے مجھے حسن افتخار کو اور مجیب الرحمان شامی صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.